دوستو، سیاست کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں خون نہیں بہایا جاتا، باقی تمام حربے اپنائے جاتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف سیاسی محاذ پر ہر وقت کمر بستہ نظر آتی ہیں۔ پاکستانی سیاست کے پس منظر میں عمران خان کی حیثیت نمایاں ہے، جنہوں نے سیاست میں انٹری کے بعد اپنے حریفوں کا جینا دو بھر کر دیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم عمران خان کی جانب سے اپنے سیاسی حریفوں کو دیے جانے والے 10 سرپرائزز کا ذکر کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل اردو گھر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نمبر 10، عمران خان 1992 کا ورلڈ کپ جیتنے کے بعد عوامی حلقوں میں بہت مقبول ہوئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد عمران خان نے جب عوامی خدمت کا آغاز کرتے ہوئے شوکت خانم کے قیام کے لیے عوام اور سیاسی حلقوں سے رجوع کیا تو مسلم لیگ نواز نے عمران خان کو 1996 میں اپنی جماعت میں شمولیت کی دعوت دی۔ پاکستان کی اس بڑی سیاسی جماعت کا خیال تھا کہ عمران خان اپنے سیاسی کیریئر کے آغاز کے لیے اس پیشکش سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن خان صاحب نے نواز لیگ میں شمولیت کے بجائے اپنی پارٹی کے قیام کا اعلان کرتے ہوئے نواز شریف اور ان کی جماعت کو حیران کر دیا۔ نمبر 9، انفرادی حیثیت سے عوام میں بے پناہ مقبول ہونے کے باوجود عمران خان کی جماعت پی ٹی آئی کو سیاست میں خاطر خواہ کامیابی نہیں مل رہی تھی، لیکن پھر اچانک 2011 میں لاہور مینار پاکستان میں عمران خان کے ایک جلسے میں عوام نے اتنی بڑی تعداد میں شرکت کی کہ پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہی وہ جلسہ تھا جس نے مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ملک کی تیسری بڑی جماعت بننے کے سفر کا آغاز کیا۔ ایک دم سیاسی منظر نامے پر اتنی بڑی چھاپ چھوڑ دینا واقعی ایک بڑا سرپرائز تھا۔ نمبر 8، 2013 کے عام انتخابات میں خیبر پختونخوا میں حکومت قائم کرنا عمران خان کا جہاں عوامی نیشنل پارٹی کے لیے ایک سرپرائز تھا، وہیں پرویز خٹک کو وزیر اعلیٰ نامزد کرنا بھی ایک خاصا غیر متوقع فیصلہ تھا، جس پر بہت سے حلقے حیران ہوئے۔ نمبر 7، 2013 کے انتخابات کے بعد عمران خان نے الیکشن کے نتائج پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے 4 حلقوں کو کھولنے کا مطالبہ کیا، جس پر حکومت کی جانب سے عدم دلچسپی پر عمران خان نے اسلام آباد میں دھرنے کا اعلان کیا۔ حکومت کا خیال تھا کہ عمران خان 2-3 روز وہاں بیٹھ کر احتجاج ریکارڈ کروانے کے بعد چلے جائیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ عمران خان نے سب کو سرپرائز دیتے ہوئے اس دھرنے کو جاری رکھا، اور یہ دھرنا جو آزادی مارچ کے نام سے بھی مشہور ہے 14 اگست سے 17 دسمبر تک جاری رہا۔ 4 ماہ سے زائد جاری رہنے والا یہ دھرنا آرمی پبلک سکول پر ہونے والے المناک سانحے کے باعث ختم کر دیا گیا۔ نمبر 6، 2018 کے عام انتخابات میں پی ٹی آئی ملک کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی۔ عمران خان کو نہ صرف مرکز میں بلکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی حکومت بنانے کا موقع ملا۔ سب کی نظریں عمران خان پر تھیں کہ وہ ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی بھاگ دوڑ کس کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ علیم خان، شاہ محمود قریشی اور شفقت محمود جیسے معروف آپشنز کے ہوتے ہوئے عمران خان کی جانب سے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنائے جانے پر نہ صرف تحریک انصاف کے حلقے اور اپوزیشن بلکہ پاکستانی عوام بھی حیران رہ گئی۔ عثمان بزدار ایک غیر مقبول نام تھا جس کو اتنی بڑی وزارت ملنا یقینی طور پر سب کے لیے عمران خان کی جانب سے ایک بڑا سرپرائز تھا۔ نمبر 5، پاکستانی حکمران عام طور پر امریکہ کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ امریکہ کے حوالے سے میڈیا پر کھل کر رائے دینے سے بھی اجتناب کرتے ہیں، کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ امریکہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہت اہم ہے۔ لیکن جب ایک غیر ملکی صحافی نے عمران خان سے سوال کیا کہ کیا وہ امریکہ کو دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ہوائی اڈے دیں گے، تو عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کر جہاں صحافی کو حیران کیا، وہیں پاکستانی سیاسی حلقے بھی ایبسلیوٹلی سرپرائزڈ ہو گئے۔ نمبر 4،
सितंबर 2020 में इमरान खान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर की जाने वाली तकरीर एक मुद्दत तक ज़ेर बहस रही। इस्लामोफोबिया और कश्मीर के हवाले से खान साहब ने जिस शानदार अंदाज से दुनिया को मुखातिब किया, वो एक मुस्लिम रहनुमा के तौर पर इमरान खान का पूरी दुनिया के लिए सरप्राइज था। इस तकरीर ने दीनी और अवामी हलकों में इमरान खान को खासी मकबूलियत बख्शी। नंबर 3, इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ जब PTM की मुश्तरका काविशों से अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई और अपोजिशन ने नंबर गेम पूरी कर ली, तो आम तासुर यही था कि अपोजिशन बगैर किसी बड़ी रुकावट के अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। लेकिन इमरान खान की जानिब से हमेशा दावा किया गया कि वो अपोजिशन को सरप्राइज देंगे। मुल्क की बड़ी सियासी जमातें जब अदम एतमाद की तहरीक लेकर असम्बली पहुंची तो इमरान खान की जानिब से सदर पाकिस्तान को असम्बलियां तोड़कर इलेक्शंस करवाने की समरी भेजी गई, जिसे मंजूर कर लिया गया। इस गैर मुतवक्के सरप्राइज ने अपोजिशन को खासी देर तक बेहिस्सो हरकत रखा और वो समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ हुआ क्या है। अगरचे आने वाले दिनों में PTM अपनी तहरीक बहाल करवाने में कामयाब रही, लेकिन वो एक दिन उनके लिए सच में बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आया था। नंबर 2, अदलिया की मुदाखलत से जब अदम एतमाद पर वोटिंग के बाद बिलाखिर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए, तो बज़ाहिर ऐसा माना जा रहा था कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान को संभलने में वक्त लगेगा। नौ मुंतखब हुकूमत के बाज़ अरकान का ये भी दावा था कि तहरीक इंसाफ असम्बलियों से मुस्ताफ़ी नहीं होगी, लेकिन इमरान खान ने अपनी पार्टी की बड़ी अक्सरियत के साथ इस्तीफ़ा देकर अवामी अदालत से रजू करने का फैसला किया। जहां एक तरफ इमरान खान के सियासी हरीफों के लिए ये इस्तीफ़ों वाला मामला सरप्राइज था, वहीं इमरान खान की कॉल पर अवाम की बड़ी तादाद ने खान साहब से इजहार यकजहती के लिए बाहर निकलकर PTM के लिए सियासी मुश्किलात में भी इजाफा किया। नंबर 1, दोस्तों, सबसे बड़ा सरप्राइज वो होता है जिसका तजस्सुस बरकरार रहे, और हमारा मानना है कि आने वाले दिनों में इमरान खान अपोजिशन को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। ऐसा बड़ा सरप्राइज जो इस काउंटडाउन में यकीनी तौर पर पहले नंबर पर ही आएगा। वो सरप्राइज क्या हो सकता है, इसकी वजाहत हम आप पर छोड़ते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इज़हार जरूर कीजिएगा।